کہ جی بندہ مسافر کب بنتا ہے اور کب اس کے اوپر سفر کے احکامات لاگو ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے یاد رکھیے، ایک فاصلہ یاد رکھیے جو فقہاء کرام کا اختلاف کے ساتھ موجود ہے، اور وہ یہ ہے 98 کلومیٹر کے برابر فاصلہ لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور 98 کلومیٹر کا وہ سفر طے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تقریباً یہاں سے راولپنڈی میرے خیال 98 سے زیادہ ہے، تو راولپنڈی تقریباً آپ رکھ لیں، باقی اس حساب سے دیکھ لیں، 98 کلومیٹر سے زائد کا اگر وہ یہ نیت رکھتا ہے کہ میں نے وہاں پہ جانا ہے اور وہاں پہ 15 دن یا 15 دن سے کم میں نے وہاں پہ ٹھہرنا ہے، اگر 15 دن سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے پھر تو مسافر کا حکم ہی نہیں لگتا۔ اگر 15 دن یا 15 دن سے کم کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر جب وہ اپنے شہر سے باہر نکلے گا، فقہاء نے لکھا ہے اپنے شہر کے مضافات، یعنی جہاں سے مثلا ہمارا ایبٹ آباد کا علاقہ ہے، تو اب وہ جب یہاں اس کی حدود سے باہر نکلے گا تو اس کے اوپر مسافر کے احکامات لاگو ہو جائیں گے۔ اب وہ اپنی نمازوں کے اندر قصر کرے گا، اور یعنی اگر 4 رکعت ہے تو اس کے اندر 2 پڑھے گا، اور سنتوں کی ادائیگی مکمل کرے گا اگر اس کے پاس وقت ہے۔ لیکن اگر وہ گاڑی کے اندر ہے اور اتنا وقت اس کے پاس ہے کہ صرف فرض ادا کرنے کی اس کے پاس وقت ہے، تو پھر وہ فرائض کی ادائیگی کرے گا، سنتوں کو چھوڑ دے گا۔ یہی حکم روزے کا بھی ہے، اگر وہ روزہ رکھ سکتا ہے، یعنی اس سے زیادہ مدت کا وہ سفر کرتا ہے، اس سے زیادہ مقدار کا سفر کرتا ہے، اور اگر اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت موجود ہے، یعنی روزہ کے اندر اس کو بھوک پیاس محسوس نہیں ہوتی، تو پھر وہ روزہ نہ توڑے، بلا عذر شرعی وہ اپنا روزہ نہ توڑے۔ لیکن اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کے سفر کی وجہ سے، اس کے اوپر تھکاوٹ کی وجہ سے اس کو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، تنگی ہوگی، تو اس کو شرعاً رخصت موجود ہے، وہ بعد کے اندر صرف اس کی قضا کرے گا، اس حوالے سے وہ گناہگار نہیں ہوگا، بلکہ قرآن کریم کے اندر اس کی اجازت موجود ہے۔ یہی جو ہے نا وہ شرعی مسئلہ لکھا گیا ہے اس ضمن کے اندر۔ اور اگر وہ کسی جگہ پہ یعنی جہاں پہ وہ گیا ہے تو وہاں پہ بہتر یہ ہے کہ وہ یعنی مثلا ایک بندہ یہاں سے آپ میں سے کسی کا پنڈی کے اندر گھر موجود ہے، وہاں پہ وہ 15 دن کی سے کم کی نیت کر کے جاتا ہے، تو وہاں پہ بہتر یہ ہے کہ وہ اس امام کی مطابق کے اندر نماز کو ادا کرے، اور اگر وہاں پہ اس مقیم امام کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اپنی نماز کو وہ مکمل کرے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر وہ اپنی نماز کے اندر قصر کرے گا، اگر وہاں پہ مقیم امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو وہ اس کی اتباع کرتے ہوئے اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔